اچھا جی، آج کے سیشن میں جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے اسلامک اسٹڈیز کو، غزوہ خندق سے لے کے فتح مکہ تک۔ تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو سکتا ہے تو ہم بیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساری کی ساری ڈیٹیلز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو ہیں اپنی کلاسز میں سائیکلک فارم میں موو کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نومبر سے شروع کیا ہے، اور نومبر کے بعد جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ڈویژن ہے ہر کورس کی نا، کہ انگلش کا سیشن ہے شروع ہوا ختم ہوا، پھر اردو کا ہوا، اسی طرح سے جو ہے۔ سو اگلا ویک جو ہے ان پارٹیسپینٹس کا جو آخری ویک ہوگا جو نومبر میں ہمیں جو ہے مجھے جوائن کیا تھا، جو کہ سیشن 2 منتھس کا تھا، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 منتھ سے زیادہ بھی چیزیں جو ہے وہ ڈلیور ہوتی رہیں، اور آپ جو ہے جتنا سیکھ سکیں وہ ضرور اس سے جو ہے وہ کریں۔ سو لیکن باقی جو ہیں وہ رول اوور کریں گے، جن پارٹیسپینٹس نے ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی باقی سیکشنز کور نہیں کیے ہیں وہ ضرور کرتے چلے جائیں گے۔ اور اگلا ویک جو ہے نومبر بیچ جو ہمارے نومبر سے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے وہ جو ہے وہ لاسٹ بیچ لاسٹ ویک ہوگا اپ کمنگ ویک کا جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو گروپ ہے بیچ نمبر 33 ابھی ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس میں جو اسٹوڈینٹس ہمارے ہیں وہ وہاں پہ موو ہو جائیں گے۔ تو میتھ کا جو ہے وہ آپ کی پالیسیز آئی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیے گا اس کا سیکشن جو ہے، کیونکہ پہلے بھی اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا گیا تھا کہ اس کی مارکس کی ڈیمارکیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اس میں میتھ کا پورشن ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو بہت بیسکس بھی آیا تو پرسنٹیج ہے اور بہت بیسک سا ہوگا، تو آپ کو میتھ کی بجائے 30 مارکس آپ کے انگلش کے ہیں، 30 مارکس آپ کے اردو کے ہیں، آپ کی اسلامک اسٹڈیز ہیں، جنرل سائنس ہے، کمپیوٹر اسٹڈیز ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ میتھ از ناٹ انکلوڈیڈ ان یور سلیبس، تو جو شامل نہیں ہے اس کو ہم کریں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس سے نہیں کریں گے۔ تو جی نیکسٹ میں ہمارا جو ہے وہ جی نیکسٹ ویک میں ہمارا کمپیوٹر ہوگا، اور وہ ان پارٹیسپینٹس کا جو نومبر بیچ ہے ان کا آخری ہوگا، لیکن جو باقی ہیں ان کا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کے بعد جو ہے وہ ان کا ڈیفینیٹلی انگلش، اور پھر اردو، اور باقی ساری کی ساری چیزیں چلیں گے۔ اور ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کانٹینٹس کو کچھ زیادہ اپڈیٹ کریں، تو مزید اپڈیٹڈ کانٹینٹس بھی ہمارے پاس اس میں شامل ہوں گے، مزید ٹاپکس نئے بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، ہم جو ہیں آج کی ڈسکشن میں سمجھیں گے غزوہ خندق سے صلح حدیبیہ تک جو ہے وہ، پہلے سے اپنی صلح حدیبیہ تک، اور پھر جو ہے وہ فتح مکہ تک جو ہے وہ۔ میں آپ کے سامنے جو بھی ڈیفینیٹلی کوشچن لکھوں گا اسکرین پہ، وہ بیسکلی ایک ایم سی کیو ہے جو کہ آپ کو پیپر میں آتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آ سکتا ہے۔ اچھا، آپ میں سے جو آج کا پیپر میں نے سینڈ کیا تھا، کتنے لوگوں نے، جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس سے پہلے کمپلیٹ کیا تھا پاکستان افیئر کا سیکشن جو ہے، کیا آپ فیل کرتے ہیں جو کوشچنس میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بہت ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے پیپر میں یہاں پہ تو کہانی کی فارم میں بتا رہا ہوتا ہوں، وہ ریپیٹ ہوتے ہیں رینڈملی جب ہم پیپر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا پیپر آپ نے دیکھا ہوگا، جو پاکستان افیئرز میں نے جہاں سے شروع کیا تھا، آپ نے فیل کیا ہوگا کہ کافی زیادہ پیپر جو ہیں وہ اسی میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ جو کہانیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں نیپال کے جنگلوں میں جا کے ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، ان کا فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، انشاءاللہ زیادہ خوشی کی بات جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ہوگی، جب آپ اپنے ایگزامس میں بیٹھیں گے تو تب بھی آپ کو یہی لگے گا کہ سارے کے سارے کوشچنس وہی ہیں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی بات ہوگی، اور یہی میں چاہتا ہوں، اللہ کرے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا جی، غزوہ خندق آج کی ڈیٹیلز تھوڑی سی جو ہے وہ ٹف ہوں گی سمجھنا، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھتے چلے جائیں۔ اچھا جی، غزوہ خندق سے پہلے ایک غزوہ ہوا تھا، اس کا بس نام یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور باقی ڈیٹیلز اس کے بارے میں نہیں جاننی ہے آپ کو۔ غزوہ خندق تھا غزوہ بنو نذیر NAZR، غزوہ بنو نذیر جو ہے وہ ہوا تھا، اور یہ جو ہے وہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا تھا۔ اس کا صرف نام آپ نے یاد رکھنا ہے، کوئی ڈیٹ نہیں یاد رکھنی کہ کب ہوا، کیا ہوا، کب نہیں ہوا، یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ، لیکن 5 ہجری سے پہلے جو ہے وہ ہوا تھا، یہ اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم صلح حدیبیہ کی ڈسکس کریں گے یا جب غزوہ خندق کریں گے تو یاد ہو جائے گا۔ اچھا جی، غزوہ خندق جو ہے، قریش نے غزوہ خندق کے دوران کیا کیا تھا کہ تمام جو ہیں وہ عربوں کے قبائل جو تھے، آل ٹرائبز آف عرب جو ہے نا،
انہوں نے ان کو جو ہے وہ ساتھ ملا لیا. انہوں نے کہا کہ جی آ جائیں ہم سب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ان کے اوپر اٹیک کریں گے. غزوہ خندق کے بارے میں جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ایک ڈیٹیل یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری کو جو ہے وہ رونما ہوا تھا. 5 ہجری کو جو ہے وہ رونما ہوا تھا. غزوہ خندق جو ہے اس کے اندر قریش ڈیفینیٹلی لوگوں کو اکسا تو رہے تھے کہ جنگ کے اوپر آئیں, لیکن جو ہے ایک بندہ جس کا نام جو ہے وہ حی ابن اخطب ہے, ابن اخطب جو ہے, حی ابن اخطب جو ہے اس کا جو ہے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اکسایا, ٹھیک ہے, اکسایا. اور یہ اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں دا موسٹ ایکٹیو پرسن جو ہے وہ یہ تھا جنگ خندق کے اندر. قریش کی طرف سے, نان بلیورز کی طرف سے, کافروں کی طرف سے اس بندے نے سب سے زیادہ اکسایا کہ مسلمانوں کے خلاف اور گروہوں کو اکٹھا کیا. سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے چلے جو ہیں آگے چلتے ہیں. جی غزوہ خندق میں اب تھوڑا سا ایسٹیمیٹ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا, کافروں کے پاس کیا تھا. لیکن جو ہے غزوہ خندق میں قریش کے گھوڑوں کی تعداد جو تھی, جو ہارسز تھے قریش کے پاس جو ہیں وہ جناب 300 تھے, 300 تھے ان کے پاس جو ہیں وہ گھوڑے تھے. اور ان کے پاس جو کیمل تھے, جو اونٹ تھے, یہ دیکھیں وہ کتنے پاورفل لوگ تھے. اونٹ جو ہیں وہ ان کی تعداد 1500 تھی. ایسا نہیں ہے تو اس زمانے میں اونٹ جو ہیں وہ کہیں صحراؤں میں پھر رہے ہوتے تھے, انہوں نے پکڑ لیا کہ یار یہ بھی پکڑ لو, یہ اونٹ بھی پکڑ لو, یہ بھی پکڑ لو, یہ بھی پکڑ لو. ایسا نہیں تھا. اونٹ اس وقت بھی قیمتی تھا, آج بھی قیمتی تھا. آپ کو پتہ ہے اونٹ کی, ایک اونٹ کی قیمت کیا, رفلی ایسٹیمیٹ کیجئے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور آگے سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ قریش کتنے پاورفل تھے. آج کے دور میں ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ اینی آئیڈیا؟ کوئی گیس کریں, رینڈم گیس کریں اگر کسی کو لگتا ہے. 2 lakhs وردہ کو لگتا ہے. اینی ادر آئیڈیا؟ 7 lakh نعیم صاحب کو لگتا ہے. 8-9 lakhs جو ہے وہ. اچھا جی, ہمارے پاس جو ہے اگر آپ بات کرتے ہیں نا, چھوٹا سا اونٹ کا بچہ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ 5-6 لاکھ کا ہوتا ہے. اور ایک جو بڑا اونٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کی قیمت جو ہے وہ 10 سے 11 لاکھ تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور قربانی کے دنوں میں اتنی ہو جاتی ہے, نارمل ڈیز میں ہو سکتا ہے کہ 7-8 کم نہ جاتا ہو. ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں بھی اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس 1500 کے قریب جو ہے وہ اونٹ تھے. اور غزوہ خندق میں ان کی جو ٹوٹل آرمی تھی وہ ساری کی ساری آرمی تھی 10,000 جو ہے وہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ ان کی یہ آرمی تھی. مریم ظفر کہتے ہیں 50 لاکھ. یہ اونٹ جو ہیں وہ یہ قیمتی اونٹ ہوگا پھر مریم ظفر. اچھا, غزوہ خندق کا ایک اور نام بھی ہے, بتا سکتے ہیں اور نام کون سا والا ہے؟ بڑا فیمس نام ہے. غزوہ خندق کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام ہے جی اس کا احزاب. احزاب جو ہے وہ غزوہ خندق کو احزاب بھی کہا جاتا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. اگر احزاب کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لو کہ احزاب کا مطلب ہوتا ہے, جو پاکستان میں آپ لوگ نہیں لے سکتے ہیں, وہ ہے فوج کے. ٹھیک ہے, فوج ہوتا ہے, اور اتحادیوں کے, ٹھیک ہے, الائنس جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے, یہ ہے جی احزاب کا لفظ مطلب جو ہوتا ہے. غزوہ خندق میں کفار کا سربراہ جو تھا وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان جو ہے وہ پیش تھا مسلمانوں کے خلاف, اور غزوہ خندق کے موقع پہ اس نے بڑا سپورٹ کیا. غزوہ خندق میں قریش کی فوج کا ایک اپنا پرچم تھا, ہر جنگ میں پرچم ہوتا ہے, لیکن اس جنگ میں جو پرچم جس کو دیا گیا تھا اس بندے کا نام امپورٹنٹ تھا قریش کی طرف سے. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن عثمان بن طلحہ جو ہے قریش کی طرف سے تھے, اور ان کو جو ہے وہ پرچم دیا تھا قریش نے اپنا بنا کے. ایک طرف جو ہے وہ دیکھیں 10,000 لوگ ہیں, مسلمان جو ہے وہ غزوہ خندق میں کتنے تھے؟ مسلمان صرف جو ہے وہ 3,000 تھے, صرف 3,000 جو ہے وہ غزوہ خندق میں. اور غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ بہت فیمس نام ہے, حضرت سلمان فارسی نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا تھا. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ تو دے دیا, سارے کے سارے قبیلے جو ہیں وہ کس طرف چلے گئے؟ وہ چلے گئے قریش کی طرف. لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جیسے جس نے اس دور میں جو ہے وہ PML-Q کا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا کی طرح ساتھ نبھایا کہ انہوں نے جو ہے وہ استعفے دے دیے پنجاب میں. اس دور میں بھی ایک پارٹی تھی جس نے ساتھ دیا تھا مسلمانوں کا, اور وہ مشرک قبیلہ تھا, لیکن انہوں نے ساتھ دیا تھا, ان کا معاہدہ تھا بنو قریظہ نے. ٹھیک ہے, تو بنو قریظہ جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے
وہ PMLL کیوں جو ہے وہ بن کے ثابت ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. بنو قریظہ جو خندق کھودنے کے لیے جو ہے وہ آلات تھے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ، سو جتنے بھی جو ہے وہ انسٹرومنٹس فار ڈگنگ تھے ان کو خندق کو کھودنے کے لیے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہاں سے لیے انہوں نے لیے ہیں جو بنو قریظہ سے جو ہے وہ. اب وہ غزوہ خندق کھودی گئی، قریش کے لیے ایک مشکل پڑ گئی. اس سے پہلے انہوں نے ایسی سچویشن کہیں دیکھی نہیں تھی. اب وہ مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اب آگے جو ہے وہ خندق ہے، اس لیے ان کو ایک جگہ پہ اسٹے کرنا پڑا. اس کو ہم کہتے ہیں وادی روما. وادی روما کے اندر انہیں جو ہے وہ اسٹے کرنا پڑا، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. غزوہ خندق میں اہل قریش جو ہے ان کے کافی الائنس بھی تھے، اتحادی بھی تھے. جب دیکھا کہ قریش آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو ان کے اتحادیوں نے بھی پوچھا کہ بھئی اب کیا کریں، مسلمانوں نے تو یہاں پہ خندق کھود دی ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ ان کے دو اتحادی قبیلے، پہلے کا نام بنی غطفان اور دوسرا جو ہے وہ اہل نجد، دو قبیلے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے جس مقام پہ اسٹے کیا تھا اس مقام کا نام تھا نقمی نامی مقام کے اوپر انہوں نے اسٹے کیا تھا. اب جی مسلمانوں کی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جو ہے آپ نے غزوہ خندق میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور آپ نے جو ہے یہ ایک وادی کے اندر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، پہاڑی کے دامن میں جو وادی تھی، اور اس وادی کا نام جو ہے وہ تھا سلا. بیسیکلی سلا جو ہے یہ پہاڑی کا بھی نام ہے اور وادی کا بھی نام ہے. تو یہاں پہ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے جو ہے وہ یہاں پہ اسٹے کیا. اگر ہم اسے سلا کو اردو میں لکھنا چاہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو ہے وہ اس کو لکھ سکوں، اور یہ ہے ٹھیک ہے جی. سلا جو ہے وہ اس طرح سے ہے، سین لام عین جو ہے وہ. اب آگے چلتے ہیں یہاں سے 17 نمبر پہ جو علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ نام آپ نے سنا ہوگا. علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ سر پوائنٹ نمبر 13. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوراہے پہ آ گئے ہیں. اگر ہمیں IMF جو ہے وہ قرضہ دے دیتا ہے تو ہماری جو ملک کے اندر جتنی بھی چیزیں آج جس مقام پہ ہیں یہ 40% جو ہے وہ مہنگی ہوں گی اگر IMF نے ہمیں لون دیا. اگر IMF نے ہمیں لون نہیں دیا تو ہم جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور ڈیفالٹ کرنے کے بعد جو ہماری جتنی بھی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ 80 to 90% جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے جو ہیں وہ بڑوں کو پتہ ہے. اور پاکستان جو ہے اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہو، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ہم جو بلی ہے وہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی غائب نہیں ہو جاتی، وہ آ کے اس کو کھا جاتی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے اللہ کرے کیسا نہ ہو، لیکن یہ ایک بہت بڑی گہری جو ہے وہ پالیسی ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ کرے گا نہیں یہ کنٹری، کیونکہ انفیکٹ اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا. 1% ایسا تھا کیونکہ اس کے پیچھے مفاد ہیں کچھ کنٹریز کے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور وہ کنٹریز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تفرقہ بازی میں ان کو آپس میں الجھا کے رکھا جائے. یہ وہی ملک ہے جس نے USSR کو نکلوایا تھا، یہ وہی ملک ہے جس نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ حالات بگاڑے تھے. یہ ملک آپ کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا، کوشش کرے گا کہ بچے گا، کیونکہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کنٹری کا جو ہے وہ نقصان ہوگا، یہ جو US ہے. اور اگر ڈیفالٹ نہیں کرتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، ان کے جنگل سے نکل جائے گا. اور ہمارے پاس جو ہیں وہ جو لیڈرز ہیں وہ برائے نام ہے. بات اصل میں نکل گئی تھی علامہ شبلی نعمانی سے. بڑے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا روپ دار پرسنالٹی کے بندے تھے. انہوں نے جو ہے وہ سیرت النبی پہ ایک بات لکھی. ان کا جو ہے وہ جب میں پڑھ رہا تھا سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب جو ہے، تو انہوں نے بڑے ڈھنگ سے ایک چیز کو دفاع کیا تھا کہ جو خندق ہے وہ 20 دنوں کے اندر کھودی گئی تھی. کسی نے کچھ لکھا تھا، کسی نے کچھ لکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ڈٹ کے کہا تھا کہ نہیں یہ 20 days ہے اور اس میں یہ بہت چھوٹا ہے. تو وہاں سے کہ ہم لوگ اپنے کبھی بھی شور نہیں ہوئے کسی بھی مقام پہ جو ہے وہ. اچھا جی، ہم جو ہے وہ 24-25 دفعہ IMF کے پاس چلے گئے ہیں قرضے مانگنے کے لیے، لیکن ہم یہیں پہ رہے.
اچھا جی میں 20 پوائنٹس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے کوشچنس کا آنسر دوں گا. اچھا جی غزوہ خندق جو ہے اس میں جو خندق ہے اس کی گہرائی جو ہے وہ کتنی تھی, یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کوشچن ہے. خندق کی جو گہرائی تھی وہ 10 فیٹ تھی, 10 فیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور غزوہ خندق کی جو چوڑائی تھی, جو وڈتھ اس کی تھی, وہ ہمارے پاس کتنی تھی, جو وڈتھ ہے اس کی وہ ہے جی 15 فیٹ جو ہے وہ. ٹھیک ہے, خندق کی گہرائی جو ہے وہ یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں, ڈیپتھ جو ہے وہ 10 فیٹ ہے اور اس کی وڈتھ جو ہے وہ ہمارے پاس 15 فیٹ ہے. ذرا امیجن کیجیے گا 10 فٹ گہرا اور 15 فٹ اس کو چوڑا ہے, اور وہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اس کے دوران جو ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو جو ہے وہ پار کیا جا سکے. اور اس کی جو ٹوٹل لمبائی تھی, جو ٹوٹل لمبائی جس میں یہ کھودی گئی تھی وہ 3.5 مائلز تھی, 3.5 مائلز تھی. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ کتنے مائلز ہوتے ہیں, 1 کلومیٹر کے اندر کتنے مائلز ہوتے ہیں؟ جنہیں نہیں پتا میں بتا دوں کہ 1 میل کے اندر 1.60 جو ہے وہ کلومیٹر ہوتا ہے. سو اگر ہم 3.5 مائل کی بات کریں اس کا مطلب ہے کہ 5.63 جو ہے وہ کلومیٹر تک یہ کھودی گئی تھی, 5.63 تک جو ہے وہ یہ کھودی گئی تھی. اب آپ کے کوشچن جو میں لیتا ہوں, 1.6 جی ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, پولیٹیشین اتنے نیچے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی حل کریں نہ کریں, لوگوں کو ملک کو سپورٹ دیں, بعد میں پاکستان نیشنل ریٹرن کر دیں گے. آپ برداب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے. جی زینب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, 0.8 اور 15 بھی ریپیٹ کر دیں. احزاب کا مطلب, جو احزاب لفظ ہے اس کا مطلب فوج ہوتا ہے, اور دوسرا مطلب اس کا الائنس ہوتا ہے. 15 نمبر پہ جو قریش کے 2 قبیلے تھے ان کی سپورٹ میں, ایک کا نام بنی غطفان تھا اور دوسرے کا نام اہل نجد تھا. خندق جب خود ہی دیکھی تو نکمی نامی جگہ پہ انہوں نے اسٹے کیا. 16 نمبر ہے جی ہمارے پاس پوائنٹ جو ہے وہ. ٹھیک ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ 13 نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ ہے. اچھا دیکھیں مسلمانوں نے جہاں پہ اسٹے کیا تھا زائدہ, وہ اس جگہ کو صلاح کہا جاتا ہے, اور یہ میں نے لکھا بھی تھا اردو میں نا, یہ آپ کے سامنے اگر یہ نظر آ رہا ہو تو یہ میں نے لکھا تھا. سر 0.13 جو ہے وہ کون سا ہے جی, ہاں بنو قریظہ جو ہے ایک ایسا قبیلہ تھا جو مشرک تھا, لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ خندق کھودنے کے لیے جو ہے وہ انسٹرومنٹس دیے تھے, ہتھیار دیے تھے. جی زینب میں نے اسے ایکسپلین کر دیا. کیا میں نے تمام کوشچنس کا آنسر کر دیا اور میں آگے چلوں؟ کلیئر. 13 کو ریپیٹ نہیں کیا سر, 13 کون سا ہے؟ بنو قریظہ ایک مشرک قبیلہ تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ افیلیشن تھی, الائنس تھا. انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر قریش حملہ کرتا ہے, اور انہوں نے کیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کو خندق کھودنے کے لیے جو ہے وہ آلات دیے تھے. مریم کیا میں نے آپ کو کوشچن آنسر کر دیا؟ 14 پوائنٹ, آپ نے 13 اصل میں لکھا نا جو ہے وہ. ٹھیک ہے, اچھا جی جی 14 پوائنٹ جو ہے وہ 14 پوائنٹ کون بتائے گا جی؟ میں نے بتایا تھا کہ قریش کو اسٹے کرنا پڑا تھا وادی روما میں. ٹھیک ہے, وادی روما میں قریش کو اسٹے کرنا پڑا تھا خندق کھودی ہوئی کی وجہ سے. ان کے جو جتنے اتحادی تھے انہوں نے نکمی نامی جگہ پہ جو ہے وہ اسٹے کیا تھا. تو کلیئر کہ آپ جو ہے وہ آنسر کریں تو پھر ہم آگے چلیں. مریم اور سیرت بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہم جو ہے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. موسیٰ بن عتبہ جو ہے انہوں نے بھی علامہ شبلی نعمانی جو ہیں ان کی حمایت کی. ایک یہ بھی نام اکثر پوچھا جاتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی صاحب کے ساتھ ساتھ کنہوں نے کہا تھا کہ یہ کنہوں نے اس کی توثیق کی تھی. موسیٰ بن عتبہ جو ہیں انہوں نے اس بات کی توثیق کی تھی کہ یہ 20 دنوں کے اندر جو ہے وہ کھودی گئی تھی. 20 دنوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ خندق کھودنا ڈیفینیٹلی کافی مشکل ہے. غزوہ خندق کے دوران مسلمان عورتوں اور بچوں کو نگران جو ہے وہ ایک مقرر کرنا تھا, اور وہ نگرانی کا جو کام تھا وہ ہمارے پاس حسان بن ثابت جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی تھی. تو بتا سکتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کیا تھے؟ بڑا فیمس ان کا کام ہوا کرتا تھا. حسان بن ان کا پیشہ کیا تھا, کیا کرتے تھے حسان بن ثابت جو ہے؟ حسان بن ثابت جو ہے وہ کیا تھے؟ حسان بن ثابت جو ہے وہ کسی کو پتہ ہے؟ جی حسان بن ثابت جو ہے وہ پوئٹ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تعریف میں یہ شعر کہا کرتے تھے. غزوہ خندق جو ہے, غزوہ خندق کے موقع
जो है वो वाहिद यहूदी कबीला था जो कि मदीना में आबाद था। याद रखेंगे कि हमने बताया कि हमारे पास जो है वो बनु कुरैज़ा जो है वो वाहिद जो है वो यहूदी कबीला था जो मदीना में आबाद था। और जो बनु कुरैज़ा के बारे में ऊपर हमने वैसे बात की है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ग़ज़वा खंदक में, बल्कि अभी मैं बताता हूँ बाद में पूछता हूँ। ग़ज़वा खंदक में सबसे पहले जो है मुसलमानों को जो लड़ाई के लिए ललकारने वाला पर्सन था, इसका नाम नहीं भूलेंगे आप, इसका नाम था अम्रू बिन अब्दू, ठीक है? अम्रू बिन अब्दू। ये अम्रू बिन अब्दू था। इसने जो है लड़ाई के लिए पुकारा कि अगर तुम में से कोई है, ये अरबी में शेर कहते थे कि तुम में से कोई है तो मेरे से मुकाबला करे। तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने इसको जो है वो कबूल किया। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब जो है वो गए, तो 2-3 जो है वो ज़रबों में ही अम्रू बिन अब्दू जो है वो इसका कत्ल हो गया। अब जो बनु करीसा था, इसने इब्तिदा में तो मुसलमानों की मदद की थी, लेकिन एक बंदे का नाम मैंने आपको बताया था जो बड़ा एक्टिव था और उसने जो है वो हर एक से राब्ता करने की कोशिश की। यस, हय बिन अख्तब जो है वो जो 4th नंबर पे है, ये वाला मैंने आपको नाम बताया। हय बिन अख्तब ने जो है वो कोशिश की कि अब मुसलमानों के साथ एक ही कबीला, चलो इसको भी अलहदा करते हैं। इसने जो है वो इनके सरबराह से, यानी कि बनु कुरैज़ा के सरबराह से राब्ता किया। उन दिनों कोई फ़ोन तो होते नहीं थे। इसने उनके पास गया और उनका जो सरबराह था काब बिन असद जो है वो उसके साथ राब्ता किया। उसने कहा कि भई देखो, ये जो है माहदा तोड़ दो, हम इतने हैं, तुम मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो, वो तो जंग में हैं भी 3-4 हज़ार। खैर इसने बातों में आकर जो है वो क्या किया कि छोड़ दिया, मुसलमानों को धोखा दिया। अब बनु कुरैज़ा की धोखाधड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या किया कि 200 सिपाहियों को ग़ज़वा खंदक में बनु कुरैज़ा की मज़ाहमत रोकने पर मामूर किया। मुसलमानों को दोहरा चैलेंज हो गया कि अब जो ये कबीला साथ था, वो के पहले सपोर्ट किया, लेकिन हय बिन अख्तब की जो है वो इस शख्स की बार-बार जो है वो मुदाखलत की वजह से, ये वाले पर्सन की, कि इसने जो है वो ये वाला, इसने जो है वो क्या किया, ये मादा तुड़वा दिया और काब बिन असद जो है वो इसने तोड़ दिया। इसने जो है वो उसको सपोर्ट कर दिया कुफ़ार को जो है वो। अब क्या किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 200 जो है वो सिपाहियों को डिप्यूट किया, 200 को, कि आप जो है वो क्या करेंगे कि आप इनकी मज़म्मत अगर इनकी तरफ से कोई होती है तो आप उसको रोकेंगे। तो ये 200 का फिगर जो है वो आप याद रखेंगे। ओके, ये लिखता नहीं है। 24 पे हमारे पास 200। ओके जी। 25 पे जो है वो ग़ज़वा खंदक में, चूँकि वैसे तो काफ़िरों के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो जो है वो खंदक क्रॉस करके आएँ। मुसलमान जो हैं ख़वातीन, वो भी बड़ी बहादुर थी। लेकिन जो है वो खंदक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपकी हिकमत अमली ये थी कि ख़वातीन जो हैं वो घर पे रहें और जो मर्द हैं वो मुकाबले के लिए थे। इससे पहले भी जंगों में जब कुरैश की ख़वातीन थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ख़वातीन को इजाज़त दी थी कि आप भी शामिल हो सकते हैं। जंग खंदक में एक काफ़िर था, वो यहूदी था बेसिकली। यहूदी जो है वो क्या था कि वो किसी तरह से खंदक पार करके अ, आ गया। अब मुसलमानों की तरफ से हज़रत सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है वो, आप मुझे बताएँगे हज़रत सफ़िया जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगती थी? हज़रत सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब जो है वो, बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब जो है वो, इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जी। ये हज़रत सफ़िया जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फूफो थी। अच्छा जी, अब जो है आगे चलते हैं। ग़ज़वा ख़ंदक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किसके मशवरे पर ये ख़ंदक खोदी थी? किसके मशवरे पर? हज़रत सलमान बिन फ़ारसी पर। बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक दूसरा पॉइंट जो है वो, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। अहले बैत से क्या मुराद है? जब हम ये लिखते हैं अहले बैत जो है वो, अहले बैत से क्या मुराद है? कौन अहले बैत के अंदर जो है वो फ़ॉल करता है? अहले ब बैत जो है वो कौन से घर वाले जो थे? अहले बैत वाले जो है वो, कौन थे? अहले बैत से मुराद कौन थे?
घर वाले तो थे अहले बैत जो है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहा जाता है। ग़ज़वा खंदक में हज़रत सलमान फारसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर अहले बैत करार दिया कि आप जो हैं वो हमारे घर का एक हिस्सा है। ठीक है? ये ग़ज़वा खंदक के मौका पर आपने इसको डिक्लेयर किया। अच्छा जी, ग़ज़वा खंदक में काफ़िरों ने मदीना का मुहासिरा जो था वो 30 डेज़ तक किया था, 30 दिनों तक करके रखा था। अब कुरैश कबीले ने सबसे पहला जो मदीने का मुहासिरा था, वो तंग आ गए, अब आखिर ख़त्म भी करना था, लेकिन जो है वो ख़त्म करने की कुछ वजूहात भी बनी। ग़ज़वा खंदक में मुनाफ़िक कबीलों में कुरैश का मदीने का मुहासिरा जो है वो एक तो सबसे पहली तो रेन, अल्लाह ताला की तरफ से मदद रही, बारिश जो है वो बरसती रही और उसके साथ-साथ जो है वो मुसलमानों की तरफ से भी जो है वो और काफ़िरों ने जब जो है वो मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू किए, तो वो भी जो है वो एक तरह से स्किर्मिशेस जो हैं, जो हमारे पास जैसे आज की दुनिया में हम कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो होती है जिस तरह से सॉर्ट ऑफ फायरिंग, तो तीर अंदाज़ी जो है वो होना शुरू हो गई। अब ग़ज़वा खंदक में टोटल जो मुसलमान शहीद होते हैं, 2 मुस्लिम जो हैं वो शहीद होते हैं और जो काफ़िर हैं, जो काफ़िरों की तादाद है, तो जितने वो कत्ल होते हैं वो 3 हैं। 3 जो हैं वो काफ़िर जो हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है? इसमें चूँकि आप जानते हैं कि खंदक की वजह से जंग उस तरह से हो नहीं सकी, तो इसलिए जो है वो काफ़िरों की तादाद भी काफ़ी कम रही। ग़ज़वा खंदक के बाद इसी साल जो है ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा पेश आया। ये बनु क़ुरैज़ा वही कबीला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहले सपोर्ट किया था। बनु क़ुरैज़ा जो है इसके बाद जो है वो पेश आता है। ठीक है जी? अब मैंने आपको बताया था ग़ज़वा जो खंदक है इससे पहले जो है वो एक ग़ज़वा होता है, उसका क्या नाम था? वो मैंने आगाज़ में बताया था, उसका नाम ज़रा बताएँगे? वो क्या था? ग़ज़वा खंदक से पहले जो है वो हमारे पास जो है वो बनु नज़ीर था और जो दूसरे नंबर पे उसके बाद जो है वो कौन-से वाला है? ग़ज़वा खंदक के बाद जो है बनु क़ुरैज़ा जो है वो ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा पेश आया। अब बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अली को पहले ही बनु क़ुरैज़ा की तरफ भेज चुके थे और इसके बाद बनु क़ुरैज़ा के मुहासरे का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दूर अंदेश अ, इंसान थे। आप जो हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी गहरी बसीरत रखते थे। आपको पता था कि इसके बाद जो है वो यही होगा। आपने जो है वो हज़रत अली को बनु क़ुरैज़ा की तरफ भेज दिया। अब बनु क़ुरैज़ा जो है वो अब महसूर हो गए। मुसलमानों ने उनके किलों का सब का सब का कब्ज़ा कर लिया। अब वो एक जो है वो उनको महसूर कर दिया। उसके गिर्द जो है वो सारे के सारे उनके किले के गिर्द आ गए। अब यहूदियों ने ये कहा कि अब हमें कोई रास्ता जो है वो बचना चाहिए, मुसलमान ताकत में ज़्यादा हैं। अब जो है वो क्या है कि हम जो है वो इससे बचना चाहते हैं। वो कि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसकी भी मैं तफ़सीलात बताता हूँ। लेकिन उन्होंने हज़रत साद बिन मुआज़ को अपना मुंसिफ़ चुना। उन्होंने कहा कि जब हम जो है वो दोस्ती का ज़माना था, तो हज़रत साद जो हैं ये हमें जानते हैं कि हम जो वादा करते हैं, उसका पा सकते हैं। हज़रत साद से पूछे बगैर जो है वो हज़रत साद बिन मुआज़ के इन्होंने उनको अपना मुंसफ़ चुना कि हमारी तरफ से जो भी फैसला होगा, हम हज़रत साद बिन मुआज़ को अपना जो है वो मुकर्रर करते हैं, कि ये हमारी तरफ से मुंसिफ़ है। बनु क़ुरैज़ा की लड़ाई में मर्दों के साथ-साथ एक औरत भी कत्ल हुई थी, ठीक है? और इस औरत के इसके कत्ल की वजह कि इसने हज़रत इब्न साबला को शहीद किया था। सो बाज़ औक़ात जो है वो सिर्फ़ नंबर पूछा जाता है कि इसके अंदर औरतें कितनी कत्ल हुई थी, तो बनु क़ुरैज़ा की एक जो है वो फीमेल, एक औरत जो है वो कत्ल होती है और वजह क्या थी कि इसने इब्न साबला जो हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ, इब्न सबला जो हैं इनको शहीद किया था। ये खातून थे तो इसलिए जो है वो बाद में बदले में जो है फिर इनको इसको भी कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, इसके बाद बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। ये तो पहले है, लड़ाई से पहले की बातें हैं जब मुहासिरा सिर्फ़ जारी था। बनु क़ुरैज़ा में जो है वो जो फिर बाकायदा जब लड़ाई शुरू होती है, 400 ज्यू जो हैं वो 400 यहूदी जो हैं वो मारे जाते हैं। वो मर्डर होते हैं, वो कत्ल होता है और उसके बाद जो है मुसलमानों की तरफ से अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी नुसरत अता की। मुसलमान जो हैं वो सिर्फ़ 3 जो हैं वो मुसलमान जो हैं वो यहाँ पे शहीद होते हैं। सिर्फ़ 3 मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे शहीद होते हैं। आगे चलते हैं।
اچھا جی، جب اور ان 3 مسلم میں سے ایک مسلمان ایسے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بہت قریب تھے. ان کا نام جو ہے وہ خلاد بن سوید تھا. خلاد بن بن سوید تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاد بن سوید جو ہے ان کا مرتبہ 2 شہداء کے برابر ہے. یعنی کہ شہید تو ایک ہی اس کا مرتبہ بہت ہوتا ہے، تو ان کا جو ہے وہ 2 ٹائم جو ہے وہ شہداء کے برابر ہوگا. تو اتنا جو ہے وہ بڑا رتبہ جو ہے وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں نوید جو ہے وہ سنائی. اچھا جی، اب جو ہے غزوہ خندق میں جو ہے جو منصف چنا گیا تھا، جو حضرت سعد بن معاذ تھے، الٹیمیٹلی انہوں نے مسلمان جو ہیں انہی کو سپورٹ کرنا تھا. اور بات یہ ہے کہ یہودیوں کو وہ کیسے سپورٹ کر سکتے تھے، یہ عقل سے بالا تر بات ہے. اور لیکن یہودیوں نے پھر اس بات پہ کہ حضرت سعد بن معاذ نے انہیں سپورٹ نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سعد بن معاذ کو جنگ یہ بنو قریظہ میں بہت زیادہ زخمی کر دیا. حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے، انجرڈ جو ہیں وہ ہوئے، اور وہ 25 دن کے بعد جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ سعد بن معاذ تو ہمیں اس طرح سے ہماری بات ہی نہیں سنتے، یا جس طرح سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے آؤٹ آف دا وے جا کے، تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے وہ ہیٹ آف دا لسٹ رکھا، ان کو انجر کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 25 دن کے بعد جو ہے وہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 جو ہیں وہ اور فرشتے جو ہیں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. 70,000 جو ہیں وہ اینجلز جس صحابی کی نماز میں شامل ہوئے تھے وہ ہیں حضرت سعد بن معاذ. اچھا جی، غزوہ خندق میں پہلی دفعہ جو ہے سرور کائنات اور باقی صحابہ کرام کی جو ہیں وہ 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں. 4 جو ہیں وہ نمازیں قضا ہوئی تھی، جنہیں پھر بعد میں اکٹھا جو ہے وہ ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، جنہیں اکٹھا جو ہے وہ ادا کیا تھا. اچھا جی، اب جو ہے یہاں پہ ہم نے کافی ڈیٹیلز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. اب ہم جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور آگے ہم جو ہے وہ یہاں سے موو کریں گے اور موو کرتے ہیں جی غزوہ صلح حدیبیہ کے بارے میں. جی، صلح حدیبیہ کے بارے میں جو ہے ہم بات کرتے ہیں. صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری سال میں جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. جی، اب جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ. یہ حدیبیہ مل پیپر نہیں ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب نے عوام کے پیسے چوری کر کے لے کے گئے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کوئی اور حدیبیہ ہے. ٹھیک ہے، تو خبردار اگر کسی نے جو ہے وہ ہمارے عظیم لیڈر کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچا بھی. 6 ہجری ایئر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اچھا جی، صلح حدیبیہ جو ہے جبل شومیسی پہاڑ پر حدیبیہ بیسیکلی واقع ہے. اس کا بھی میں نام لکھ دیتا ہوں، جبل شو میسی نامی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ یہ واقع ہے. ہجرت کے چھٹے سال، ہجرت کے چھٹے 6ویں سال جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنا خواب سنایا. آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ میں جو ہے آپ سب کے ساتھ جو ہے مکہ میں محفوظ اور غیر مسلح ہو کر داخل ہو رہے. صحابہ کرام کے لیے یہ بات بڑی خوشی کی تھی. آخر ان کا پرانا جو ہے وہ وطن تھا، جگہ تھی. انہوں نے بڑے خوش ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب جو ہے وہ آپ سفر کی تیاری کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اس کا نام جو ہے وہ قصوہ تھا. یہ اونٹنی کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں گے. قصوہ تھا. ایک روایت ہے، جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 1500 صحابی جو تھے، آپ کے جو فیلوز تھے، وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل. اچھا جی، اب اس سفر میں حدیبیہ کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ 70 کیملز تھے، 70 جو ہیں وہ اونٹ تھے. یعنی کہ اسلام اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام بھی ابھی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. حدیبیہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ شامل تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حدیبیہ میں مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی واحد جو ہے وہ ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ سوارڈ تھی، وہ جی تلوار تھی. اور وہ تلوار بھی نیام کے اندر تھی، یعنی کہ وہ
लहराते हुए नहीं जा रहे थे, जिसका मतलब ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं आए। ओके जी। पीछे चलते हैं जी। स्क्रीन शॉट लेने का वक्त हुआ चाहता है। ये हमारी पहली स्क्रीन है। अगर कहानी में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछा जा सकता है। ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है। आई एम श्योर कि ये चीजें आपको बोर नहीं लग रही हैं और कुछ समझ में भी आ रहा है। जितनी फैक्ट्स है, जो एमसीक्यूज के आंसर्स होंगे वो आपके सामने हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया। सो इज इट फाइन? समझ में आ गया? अब आप जो है वो मुझे जरा क्लियर लिख के बताइए ताकि मुझे पता चल सके और फिर हम जो है वो यहाँ से आगे चल सकें। 14 पॉइंट्स रिपीट करते हैं मुसलमानों के। 40 या 42? 42 पॉइंट्स है जी। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम जो है वो कस्वा था। ठीक है, कस्वा। चलें। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लिए? यू गाइस आर डन विद द स्क्रीनशॉट एज़ वेल? स्क्रीनशॉट ले लिया गया? चलें जी, थैंक यू सो मच। 27 क्या है जी? हाँ जी। अ, मैं 27 क्या है जी हमारे पास जो है वो? अहले बैत जो है वो किया था, वो ग़ज़वा खंदक में काफ़िरों ने जो मदीना का मुहासरा था, वो 30 दिन तक किया था। ठीक है जी, 38 कौन सा जी? 70,000 जो हैं वो फरिश्ते थे। उन्होंने जो है वो हज़रत साद बिन मुआज़ जो हैं, उनकी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की थी। चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम इस मीटिंग को दोबारा जॉइन करते हैं और यहीं से प्रोसीड कर देते हैं। तो उसी लिंक से दोबारा जॉइन करें और यहीं से आगे चलते हैं।